گھر میں بیماریاں اور غریبی کن کن جانوروں کو پالنے کے سبب ہوتی ہیں؟ دیکھیے، گھر میں بہت سارے لوگ شوق رکھتے ہیں کچھ جانور پالنے کا، جیسے طوطا ہو گیا، کبوتر ہو گیا، ٹھیک ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے جانور ہیں جن کو لوگ پالتے ہیں، مرغی پالتے ہیں، اور بطخ وغیرہ ہوتی ہیں، یہ ان کو پالا جاتا ہے۔ تو دیکھو، ایک مرتبہ ایک شخص نے طوطا پالا، تو جب طوطا پالا نا، تو ایک اللہ والے ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا بھائی اس طوطے کو چھوڑ دو، اس نے تمہارا کیا لیا ہوا ہے جو اس کو تم نے قید کر کے رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے اس طوطے کو چھوڑ دیا، تو وہ طوطا جا کر ایک ٹیلے پر بیٹھا، اور وہاں سے وہ کہنے لگا، ان بزرگ سے کہنے لگا کہ میں نے 2 سال، میں نے ایک لمحہ اللہ کی یاد سے میں غافل ہوا تھا، تو مجھے 2 سال سزا ملی، اور 2 سال مجھے اس قید خانے میں، اس پنجرے میں رہنا پڑا۔ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ذرا سا بہکے، ذرا سا غافل ہوئے، تو ہمیں اس دنیا کے پنجرے میں، قید میں 2 سال ہمیں رہنا پڑا۔ اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ جب مچھلی گرفت میں آتی ہے نا، پکڑ میں آتی ہے، کانٹا ڈالا جاتا ہے مچھلی کو پکڑنے کے لیے، تو مچھلی پکڑ میں اسی وقت آتی ہے جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتی ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے نا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو چیزیں آسمان و زمین میں ہیں سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، بوٹیاں اور درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں چونکہ اللہ کے ذکر میں ملوث ہوتی ہیں، تو جب کوئی جانور گرفت میں آتا ہے نا، تو وہ اللہ کے ذکر سے یعنی کہ ذرا سا بھی اس کا دھیان ہٹتا ہے، خیال ہٹتا ہے، دماغ ہٹتا ہے، غافل ہوتا ہے، تو وہ فوراً اس کو گرفت میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ جانور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا فرمایا ہے۔ اب کسی انسان کو شوق ہے کبوتر پالنے کا، یا اس نے طوطا ہی پالا ہوا ہے، تو اس کے، یا بطخ پالی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر ضروری یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا کا مکمل اس کو خیال رکھنے کا اس کے اوپر فرض ہے کہ ان کا خیال رکھے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، تو وہاں پر ایک اونٹ کو بندھا ہوا دیکھا، لوٹ کے واپس آئے تو جب بھی وہ اونٹ بندھا ہوا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ قیامت کے دن اپنے مالک سے جھگڑا کرے گا کہ اس کے مالک نے اتنی دیر ہو گئی ابھی دھوپ میں ہی بندھا ہوا ہے، اس کے مالک نے نہ کچھ کھلایا نہ پلایا، اور اسی جگہ پر یہ بندھا ہوا ہے۔ تو زیادتی کرنا، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اسلام انسانوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ پڑوسی کے ساتھ پھر اسلام زیادتی کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ والدین کے ساتھ ناانصافی اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی اسلام اجازت کیسے دے سکتا ہے، جب اسلام چیونٹی کے اوپر زیادتی اور اس کے اوپر ظلم کرنے کی، جانور کے اوپر ظلم کرنے کی اسلام اجازت نہیں دے رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے پالے ہوئے بھی ہیں، تو ان کا پھر ان کے اوپر سخت اس چیز کا انہیں احتیاط رکھنا پڑے گا مکمل طرح سے، کہ ان کے کسی بھی طرح سے ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، کتا وغیرہ جو لوگ پالتے ہیں، تو کتے کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ کتے کو اگر انسان پال سکتا ہے، لیکن کس بیس پر پال سکتا ہے؟ اگر اس کو اشد ضرورت ہے، شوقیہ پالنا انسان کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن اگر اس کی اشد ضرورت ہے نا، تو اگر کسی انسان کو یہ اندیشہ ہے کہ ہمارا مال چوری ہو سکتا ہے، یا ہماری فیکٹری ہے اس میں سے کچھ نکل سکتا ہے، تو اس اعتبار سے اگر چوکیداری کی نیت سے کہ بھئی کتا وفادار ہوتا ہے اور کسی اجنبی کو برداشت نہیں کرتا ہے، تو اس شکل میں اگر کوئی انسان اس کو پالنا چاہ رہا ہے، تو گھر کے اندرونی حصے میں اس کو نہیں پال سکتا ہے۔ تو گھر کا جو باہر کا حصہ ہو نا، جو گھر کا حصہ نہ ہو، گھر سے اٹیچ ہو لیکن باہر کا حصہ مانا جاتا ہو، اس جگہ پر پھر اس کو رکھا جا سکتا ہے اس نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو شوقیہ اس طرح سے پالنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور یہاں یہ جہاں پر ہوتے ہیں نا، تو ان کے ذریعے سے جو ناپاکی اور نجاست گھر میں آتی ہے، تو پھر ایسی جگہوں پر فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو پھر اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نہیں آئیں گی، اور انسان کو غریبی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی انسان کو غریبی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، تو بے نمازی کو پال کر انسان کو غریبی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو جائے تو مار کر اس کو نماز پڑھاؤ۔ تو آپ بچے کو پال لیں، بے نمازی بنا رہے ہیں، یہ غریبی کا سبب ہے۔ آپ اپنی بیوی کو پال لیں، اس کو کھلا پلا رہے ہیں، وہ نمازی نہیں ہے، یہ غریبی کا سبب ہے۔ تو یہ اصل چیزیں تو یہ ہیں، ان پر فوکس کرنا چاہیے۔ باقی ہمیں حقوق اللہ جو ہیں ان کی رعایت رکھنا چاہیے، حقوق العباد کو فالو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے خود بہت زیادہ رزق کو کشادہ فرما دے گا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے کی ہمیں ضرورت ہے، تاکہ یہ تمام اختیارات اللہ کے ہیں،
کہ جس پر چاہتا ہے رزق کے دریچے کھولتا ہے، تو اللہ ہی جب چاہے گا تو ہمارے لیے رزق کے دریچے کھلیں گے۔ اس کا بیسٹ راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر آ کر اور آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر کے اللہ سے تعلق کو مضبوط کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کا کفیل بن جائے گا، اور ہماری تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما کے ہمارا کفیل بن جائے گا انشاءاللہ۔